دنیا نے تھوڑی ترقی کیا کر لی کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ اب اسے خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم پوری کرنے کے بعد جاب کر لیتا ہے، ڈھیر ساری دولت کماتا ہے، بزنس کرتا ہے، اپنے پسند کا گھر خریدتا ہے، جب مشکل آتی ہے بینکوں سے لون لے لیتا ہے، دوستوں سے مشورہ کر لیتا ہے، ایک جگہ دل نہیں لگتا تو دنیا کے سیر پر نکل جاتا ہے، مہنگے ہوٹلوں میں قیام کرتا ہے، مہنگی گاڑیوں کی سواری کرتا ہے اور اس کے ایک حکم پر سب کچھ اسے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی مدد لے لیتا ہے، اسے غم لاحق ہوتا ہے تو شراب کے چند گھونٹ سے انہیں بے وجود کر دیتا ہے، اور اگر غم بڑھ جائے تو اپنے معشوق کے کندھے پر سر رکھ کر رو لیتا ہے۔ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے خود ہی تگ و دو کرتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ وہی تو کرتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک خدا ہے ہی نہیں۔ اگر خدا ہوتا تو کبھی تو ملتا، کسی کام تو آتا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا خود سے وجود میں آ گئی اور ہم انسانوں نے اپنی محنت اور عقل سے اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس میں خدا کا کیا کام؟ وہ خدا کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں گڑھتا ہے، فلسفے جھاڑتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے ہونے میں یقین رکھتے ہیں، ان کی دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھ کر خدا میں یقین رکھنے والے بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے تھے۔ سماج میں مذہب سے بیزاری کا اظہار فیشن بنتا جا رہا تھا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ آئی ایم ناٹ ریلیجس مین، یعنی وہ مذہب کی پابندیوں اور حدود کو نہیں مانتے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے۔ آج پوری دنیا کے بہترین دماغ مل کر بھی کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے میں ناکام ہیں۔ جنہیں دنیا کی بڑی معیشت ہونے پہ فخر ہے، ان کی بے بسی کی حالت یہ ہے کہ لوگ موت کو گلے لگا رہے ہیں اور ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، سڑکیں سنسان ہیں اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ہیومن ہسٹری میں شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا اپنے تمام وسائل استعمال کر کے بھی اس معمولی وائرس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ان طاقتوں کو لاحق ہو گیا ہے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھی تھیں اور اپنی سائنسی اور میٹریلسٹک ترقی کے سبب دنیا کو گمراہ کرنے میں مصروف تھی جو خدا نہیں ہے۔ انسان جو کچھ ہے وہ خود سے ہے، انسان نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنی محنت اور اپنی عقل سے حاصل کیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ سوال کرنے لگے ہیں کہ اگر تم ہی خدا ہو اور کوئی خدا نہیں ہے تو یہ وائرس کہاں سے آیا اور اس کا علاج دریافت کرنے میں تم ابھی تک ناکام کیوں ہو؟ لوگ خدا کی طرف مائل نہ ہونے لگیں اور اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے خدا سے رجوع نہ کرنے لگیں۔ اس لیے ایک سازشی تھیوری کے ذریعے ان کو قائل کرنے اور خدا کی طرف سے ان کا رخ پھیرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وائرس خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ بعض ملکوں نے ہی بنایا ہے، یہ بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، فلاں ملک نے اپنے لیب میں تیار کیا ہے، ان کے پاس اس کی دوا بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد ہی دوا کو مارکیٹ میں لائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بے بنیاد اور مکمل جھوٹ ہے۔ یہ نہ بایولوجیکل ویپن ہے، نہ ہی کسی ملک کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس خدا کے لشکروں میں سے ایک ہے۔ خدا جب انسان کو ان کی حقیقت ان پر واضح کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح کے ایک حقیر اور چھوٹی چیز سے ان کا سامنا کراتا ہے تاکہ ان پر واضح ہو سکے کہ وہ خدا کے لشکروں کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے انسانوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ہیلا بہانہ چھوڑ کر خدا کے حضور حاضر ہوں، اپنی انا اور تکبر کو چھوڑ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، دنیا کے لالچ میں ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم میرا شکر کرو اور مجھ پر ایمان رکھو۔ یہ کرونا وائرس خدا کا عذاب نہیں، ایک وارننگ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم میری طرف پلٹ آؤ گے تو میں بھی پلٹ آؤں گا۔ ذرا خدا کی اس اسٹیٹمنٹ کا جائزہ تو لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قوموں کو اس وقت پکڑتا ہوں جب وہ اپنی بڑی معیشت ہونے پر اترا رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کا گھمنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی اکنومی ہے۔ اور خدا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی اکنومی ہیں، اس وقت میں ان کو پکڑتا ہوں۔ اس سال کے آغاز میں ہی خدا نے دنیا کو وارننگ دیا ہے، لیکن یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس وارننگ کو سیریسلی نہیں لیا تو ممکن ہے کہ سال کے آخر تک کوئی اور وارننگ نہ آ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی سازشی تھیوری پر یقین کرنے کے بجائے ہم خدا کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔
وہ لوگ جن کے دل ابھی سیاہ نہیں ہوئے ہیں انہیں خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سنسان پڑے نیو یارک شہر میں چلا چلا کر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ اے نیو یارک والو، کیا تمہیں خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ نیو یارک میں ایک شخص کبھی اس طرح کھڑا ہو کر اور چیخ چیخ کر چلا چلا کر وہاں کے لوگوں سے یہ سوال کرے گا کہ اے نیو یارک والو، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے بہت ناراض ہیں، ہماری ایگو اور ایروگنس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ اے نیو یارک والو، کیا تمہیں خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ سنو، خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ عاجزی اختیار کرو، ہمبل بنو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، کالا گورے سے اور گورا کالے سے نفرت کرتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے نسل پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تمہیں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اے نیو یارک والو، آج اس کی پکار سنو، اب انتظار کا وقت باقی نہیں رہا، توبہ کرو، خدا کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ رب سے دعا کرو، وہ تمہارے قریب ہے، وہی ہمیں اس سے نجات دے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انسان کی بے بسی کا یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ دراصل یہ شخص جو نیو یارک کے شہر میں کھڑا ہے یہ سوالات آپ سے اور ہم سے بھی کر رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اگلی وارننگ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔